بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد ڈی این اے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 2021 کا یہ آخری پروگرام ہے اور میرے ہمراہ سلیم بخاری صاحب، پی جے میر صاحب اور جاوید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سال کیسا گزرا، کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، تو یہ اوپن ہے آج ڈبیٹ۔ اس میں کوئی ہم نے فکس نہیں کیا کہ کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی۔ تو شروع کروں گا بخاری صاحب سے۔ بخاری صاحب، کیوں نہ ان لوگوں کو یاد کریں جو ہم سے بچھڑ گئے۔ دیکھیے، اس اعتبار سے دل دکھی بھی ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اگر ہم باہر کی بات کریں تو ڈیسمنڈ ٹوٹو جو بہت بڑے ایک سیاسی فلاسفر جن کو کہا جا سکتا ہے، جن کا بہت بڑا کردار ہے ساؤتھ افریقہ کی آزادی میں بھی، اور جو نیلسن منڈیلا کے ساتھ جو اس لیول کے لوگوں میں جو شمار کیے جا سکتے ہیں، ان کا موزمبیق کے حوالے سے جو کردار ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، وہ بھی اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد پرنس فلپ، جو کہ لانگسٹ سرونگ کنگ کہہ لیں آپ ان کو، یا منارک کہہ لیں آپ ان کو، جو ملکہ برطانیہ کے شوہر تھے، وہ بھی اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ پوری ایک تاریخ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ برطانیہ کی تاریخ ہے، چاہے سب کانٹیننٹ کی ہے، اس لیے کہ جب سب کانٹیننٹ جو ہے اس میں اس کی تقسیم ہو رہی تھی، اس وقت بھی ملکہ برطانیہ ہی وہاں پر جو ہے وہ اقتدار میں تھی۔ تو جو دو چار نام اور میرے دل کے بہت قریب ہیں، ان میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے میرے خیال سے الفاظ محتاج نہیں ہیں ان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ انہوں نے پاکستان کے دفاع کو جو ناقابل تسخیر بنایا، مجھے دکھ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے خلاف جس قسم کی سازشیں ہوئیں، جس طرح سے ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو مذمت ہی کی جا سکتی ہے اس وقت، لیکن وہ کئی اعتبار سے بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے بم تو آپ کو بنا کے دے ہی دیا، لیکن کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کی اگر آپ انوینشنز کے اوپر جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ان کا چیریٹیبل کام ہے، جس طرح انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، جس طرح اور بے پناہ ان کے ادارے ہیں ایسے جو چیریٹیبل ہیں، وہ بھی ان کی خدمات بھولی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اس سب کانٹیننٹ کا نہیں بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کا ایک بہت بڑا اداکار جس کا نام دلیپ کمار تھا، یوسف خان اصلی نام تھا ان کا۔ اداکاری میرے خیال سے ایک رومانٹک ہیرو کی ان سے ہی شروع ہو کے ان کے اوپر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹریجڈی کنگ جیسے ٹائٹل ان کو ملے۔ وہ ایک اداکار بہت بڑے تھے، انسان بہت بڑے تھے، اور پارلیمنٹرین بہت بڑے تھے۔ وہ میئر بنے بامبے کے، ہمارے سامنے ہیں سب کے۔ تو وہ خلا جو ہے وہ خود ہندوستان کا ہر بڑا آرٹسٹ، چاہے وہ ہیرو ہے، چاہے وہ ڈائریکٹر ہے، چاہے پروڈیوسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دلیپ کمار کا خلا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ عمر شریف، جنہوں نے یہاں پاکستان کے لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیری، جو بہت ہی ٹریجک ڈیتھ ہے ان کی بھی، وہ سفر کے دوران جو ہے وہ جرمنی میں انتقال کر گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ علی سدپارہ، جو پاکستان کی ایک پہچان تھے ماؤنٹینئرنگ کے اعتبار سے، اور بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیا۔ اب ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ تو سہیل اصغر ایک اور آرٹسٹ تھے ٹی وی کے، وہ بھی بہت کمال کے اداکار تھے۔ پھر میرے خیال سے اگر ہم ظفر جمالی صاحب کو بھول جائیں، جو پاکستان کے بہت منجے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے ہر کڑے وقت میں ایک بہت اہم کردار نبھایا ہے۔ بلوچستان کے وہ ایک نمائندہ بہت بڑے سیاستدان تھے۔ تو ان سب کو ہم کمپلیمنٹ ہی دے سکتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے لوگوں نے ان کو کمپلیمنٹ دینے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا مرنے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں، کسی نے کہا تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، اور پھر حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ ایک بات جو اس سال کے آخری دن میں بڑی امپورٹنٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے، کیا میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں پی جے میر اور جاوید صاحب اور بہت صاحب کو؟ میرے محترم وزیر اعظم پاکستان نے آج کہا ہے کہ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی خدمت کرتی ہے، مدد کرتی ہے۔ تو انہوں نے وہ ایک کارڈ جاری کیا ہے، صحت کارڈ۔ تو اس میں ایک چیز میں نے برا نہ منائیں، ایک آدمی نے 8500 پہ میسج کیا، SMS کیا، تو اس کو کہا گیا کہ یہ سہولت آپ کو حاصل نہیں ہے۔ وجہ اس کو نہیں پتہ لگی، کیونکہ اب اس کے پاس نادرا کا کارڈ ہے، شناختی کارڈ،
اس میں لکھا ہوا ہے کہاں کا وہ رہنے والا ہے، ایک مستقل پتہ ہوتا ہے، ایک ٹیپ، دونوں ایڈریسز موجود ہیں. تو میں بہت کیوریوسٹی ہوگی کہ آج ہی میرے پرائم منسٹر نے اتنا بڑا اعلان کیا، اتنا بڑا وہ کاٹ دیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو پتہ لگا کہ نادرا نے 7 سال پہلے یہ شخص کراچی میں رہتا تھا، تو پھر اس نے سارے اپنے ایڈریسز چینج کروا لیے. لیکن نادرا کی جو فہرست ہے اس میں ابھی بھی غالباً یہ کراچی میں ہی ہے. تو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر یہ لازمی ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے کہ جو لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں، اور اگر وہ کسی اور صوبے میں رہتے تھے اور اب وہ پرماننٹلی پنجاب میں آ کے رہائش رکھتے ہیں، ان کے دونوں ایڈریسز یہاں کے ہیں، تو یہ جو واقعہ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. جی انہوں نے بڑے بڑے نام لیے، انٹرنیشنلی 2 ڈسٹرائرز جن کو میں کہوں گا وہ اس سال دنیا سے گئے. ایک کولن پال جو کہ آپ کہہ لو کہ اسٹیٹ سیکریٹری تھے، پھر اس کے بعد ڈونلڈ رمسفیلڈ سیکریٹری آف ڈیفینس. یہ 2 گئے جنہوں دونوں نے افغانستان میں بے پناہ تباہی کی. افغانستان دنیا میں کی دنیا لوگ کیا کیا، عراق کی جو کیس پیش کیا گیا، کتنا جھوٹا کیس پیش کیا گیا اور کس فورم پہ پیش کیا گیا. سلائیڈیں دکھائے گی، یہ دیکھیں میزائل پڑیں، یہ دیکھیں خط کے خود ہی ہیں، ایک نہیں ملا، not a one was found. نہیں میں دیکھنا کس جگہ، یعنی کہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا تھا، وہ دنیا کے ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھا وہ یہ ڈرامہ کر رہا تھا. کیسے اس کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ جی اور ایک پاکستان کے بڑے اچھے دوست تھے اپنے زمانے میں، جب یہ آئل منسٹر سے سعودی عربیہ کے، احمد ذکی یمانی، ہی پاسڈ اوے. اینڈ پھر ایک اور جو ایک محمد علی کی فائٹ ہوئی تھی، لیون سپنکس دنیا سے چلے گئے. ہم ایک نام بھول گئے، وہ کون سا؟ سید علی گیلانی کا. کشمیر کے حوالے سے اتنا بڑا نام، بہت سارے نام ڈسکس ہو گئے. تو میرا خیال سید علی گیلانی کے بارے میں بس یہ کہوں گا کہ یہ وہ انسان تھا جس نے مرتے دم تک، آخری سانس تک پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا. پاکستان کے نام پہ، کلمے کے نام پہ انہوں نے اپنے آخری سانس لی. اور ایک اور میں بات کروں گا اس سال کی جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی مسلمانوں کے حوالے سے ہے، وہ نیتن یاہو کا اقتدار سے نکلنا. اچھا یہ کون؟ یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے لانگسٹ، جنہوں نے جتنی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم کیے ہیں وہ بھی تاریخی طور پہ ریکارڈڈ ہے، اور ان کا اقتدار سے علیحدہ ہونا وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں. ویسے ہم جو بات کر رہے ہیں، شکریہ، آپ نے ایک بہت اہم نام کی اور ساتھ نیتن یاہو کو بھی آپ نے ہمارے یاد کرا دیا کہ وہ کون ہے. کیا ہوا کیا اس سال پاکستان میں؟ ون لائنر. پاکستان اکنامکلی ٹرمائل میں گھومتا اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ اکنامک ولربلٹی پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ پاکستان اکنامکلی بیٹھ گیا. ون لائنر ایک ہی ہے، کیا ہوا تیرا وعدہ؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں پوری پاکستان یعنی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، آپ شرارت کر رہے ہیں، پھر بعد میں آپ مکر جائیں گے کہ آپ نے اپنے دوست کے بارے میں یہ نہیں کہا. دیکھیں جی میرا جو ایک ون لائنر ہے وہ یہ کہ ایک تو عوام الناس نے پرانے پاکستان کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دی ہیں، اور جو غربت مکاؤ مہم تھی وہ غریب مکاؤ مہم میں تبدیل ہو گئی ہے. یہ ہے وہ تبدیلی جس کی میرا تو ون لائنر وہی ہے جو جاوید نے جس کو اشارہ کیا ہے کہ 2021 جو تھا عوام کے لیے مہنگا ترین سال ثابت ہوا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے ایک لائن میں تم کیا کہو گے، میں تو یہی کہوں گا. دنیا بیچ میں کیسے آ گئی؟ دیکھیں ہم اپنے ملک کی بات کریں، پھر یہ پتہ جان کے ڈیبیٹ کیوں ایسی کہتا ہے، پھر ہم پر کی پیٹی میں چلے جائیں، میں ان کو وجہ بتا دیتا ہوں. پوری دنیا میں، اچھا ایک سیکنڈ پی جے سے صرف یہ پوچھ لیں، پوری دنیا میں جہاں اکنامک کرائسس آئے کتنے فائنانس منسٹر چینج ہوئے، کتنے فائنانس سیکرٹری چینج ہوئے، اور کتنی اکنامک ٹیمز چینج ہوئی. جو ایک اور ایک جواب دے دوں. نہیں کوئی نہیں، یہ اٹس ناٹ اے کوسچن، ہم پھر کسی دن ڈیبیٹ کریں گے. آج تو ہم گزرے ہوئے سال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ون لائنر، وی آر اے نیو ڈیموکریسی. ماشاءاللہ. اچھا ون لائنر آن جو امریکہ کی بدترین پسپائی ہوئی افغانستان سے. ون لائنر بولے، واٹ یو سے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ون لائنر ہے کہ $بلین کا بغیر کچھ کیے دفن ہو جانا. جی بہت صاحب، امریکہ نے اپنی روایت جاری رکھی ہے، وہ جس بھی ملک میں جنگ کی صورت میں داخل ہوا ہے
جوتیاں کھا کے نکلا ہے, چاہے وہ ویتنام تھا, چاہے وہ عراق تھا, اور چاہے افغانستان ہے. تو جوتیاں کھانا اس کا مقدر ہے. یہ بھی سب سے زیادہ اس میں پیسہ بنایا ہے CIA نے. اور اگر میں کشمیر کے بارے میں اب اگر ون لائنر پوچھنا چاہوں, رخ زیبا میری طرف کر لیتے تو میں اچھا آغاز کر دیتا اس کا. چلیں آپ بھائی میرا کشمیر بک گیا, کس نے بیچا, کیوں بیچا, کیا بھاؤ بیچا, یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی. کشمیر کے لوگ یہ سوال پوچھتے ہوں گے ہر اس سے جو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوگا کہ جناب آپ کا مستقبل کیا ہے, کہاں گئی وہ ساری قربانیاں, کہاں گئے وہ وانیز, وہ سارا کچھ جو ہے ہم نے پلیٹ میں رکھ کے. کسی رجیم کی جرت نہیں تھی ہندوستان میں کہ وہ آرٹیکل 370 کو ریووک کرے, آرٹیکل 35A کو ریووک کرے. اسی رجیم کے دور میں ہوا اور ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے. کشمیری پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف دیکھتے ہوئے پکار رہے ہوں گے کہ تم کیوں خاموش ہو ان ظلم ستم کے خلاف. پی جے ون لائنر میں آپ کو وہ میں آپ کو لائن دے دیتا ہوں. فاروق عبداللہ کا ریسنٹ انٹرویو, وہ رونے والا انٹرویو دیکھ کے, یہ وہی ہیں فاروق عبداللہ جو کہ بڑے چہیتے بنتے تھے ہندوستان کے اور کشمیر کے, اور پرو انڈین ان کی ایک آپ کہہ رہے ہو کہ ایٹیچیوڈ تھی عبداللہ صاحب کے بعد. لیکن اب جو وہ کہتے ہیں نا, اب ان میں عقل آئی, پچھتا, بڑا اچھا لفظ ہے. اب کیا کہتے ہیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور یہ میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے پورٹرے کیا ہے, اب یہ جو باقی خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ وہ شیئر کرنا چاہیں گے جو اسپیسیفک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے فاروق عبداللہ نے اس انٹرویو میں. دیکھیں, he cried. I think that is the most saddest thing I've seen from a very powerful leader. ڈیموگرافک جو چینج کی, دیکھیں ڈیموگرافک چینج انہوں نے شروع کر دی ہے. آپ کا ایک ووٹ ہے وہاں جموں کے اندر کچھ اور ہے, کتنے وہ انہوں نے تو پراپرٹی لینی شروع کر دی ہے. ان کنٹراسٹ ہم تو یہاں پاکستان میں نہیں تھا, جو سے پہلے پاسبل نہیں تھا. بخاری صاحب, آج بھی آپ میں ہم آزاد کشمیر میں پراپرٹی نہیں لے سکتے, قانونی طور پہ نہیں لے سکتے. قانونی طور پہ نہیں لے سکتے. مفتی ہو, عمر عبداللہ ہو, فاروق عبداللہ ہو, اور جو انڈین حکومت کے چہیتے یا پے رول پہ تھے, آج وہ رو بھی رہے ہیں, پچھتا بھی رہے ہیں, بلکہ اپنے گوڈوں میں سر دے کے رو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے کشمیر کا سودا خود کیا. افتخار نے ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے, انہوں نے تو کہا ہے نا کہ عبداللہ صاحب کی بات کریں, اور سر جو ہمارے ایکٹر نے جو بات کر دی ہے نصیر الدین شاہ نے کہ وی آر ریڈی ٹو فائٹ. خواجہ گفتگو ہم کر رہے ہیں 2021 کے حوالے سے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواجہ. گزرے ہوئے سال کو یاد کرنا اور ایک پروگرام میں اس پہ بات کرنا تقریباً ناممکن چیز ہے, ہو ہی نہیں سکتا. 365 دنوں کو ہم کیسے کچھ منٹوں میں کور کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو یاد رکھتی ہیں. سال جو گزر گیا, فلسطین میں ایک ہنگامہ ہوا, لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا, ان کے محلوں پہ حملے ہوئے, ان کو ان محلوں سے نکالا گیا. بخاری صاحب کیا آپ کہتے ہیں, ون لائنر اور ٹو لائنر اگر کہا گیا تو؟ میرے خیال سے بہت اچھا کیا آپ نے, جو فلسطین کا تذکرہ آپ نے چھیڑا. غزہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب ہمارے سامنے ہے, وہ منظرنامہ بھی ہمارے سامنے ہے, کس طریقے سے پوری دنیا اس کے اوپر خاموش رہی جب تک غزہ کی مکمل تباہی نہیں ہو گئی. لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے فلسطین کے خلاف, اور یہ مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سازش میں ہمارے پرومیننٹ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. آپ مجھے بتائیے, کبھی 2 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اسرائیل کو اس شدت کے ساتھ تسلیم کرنے کی کوشش کی جائے گی ان ممالک کی طرف سے جو فلسطین کے بہت بڑے جو ہیں داعی رہے ہیں ان کی آزادی کے, ان کی جنگ آزادی کے. میں نام لینے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے. سعودی عرب نے جس طریقے سے کمپین چلائی ہے اس کو تسلیم کرانے کی, کویت نے تسلیم کر لیا, UAE نے تسلیم کر لیا. نہ صرف یہ, بلکہ وہاں پر جو ویزا رجیم کا جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا وہاں اب شریعت دی جا رہی ہے. اور پچھلے 3 مہینے میں 14,000 اسرائیلیز جو ہیں وہ آ کے UAE میں سیٹل ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کدھر گئی کشمیر کاز, کدھر گیا وہ سب کچھ؟ پریشر ہم پر بھی ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں. وہ میں کریڈٹ دوں گا عمران خان صاحب کو,
for this کہ he has resisted جی جاوید so far and I hope کہ وہ resist کرتے رہے اس کو. میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب نے فلسطین کا فائنلی سودا کر کے پیکٹ بنا کر اور چپ کر کے اسرائیلی کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا ہم فارغ ہیں, آپ جانے فلسطین جانے. دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ فلسطین کا اب فائدہ اس کو سودا ہوا ہے. آپ کی مسلم امہ نے تو کشمیر کا سودا بہت پہلے کر دیا. ہم 2021 تک کی اس میں کیا ہوا, بات تو وہی کر رہے ہیں 2021 کی. آج میں ود دا گریٹسٹ رسپیکٹ بخاری صاحب, آپ بالکل بات کریں فلسطین کی, میں ہمیشہ آپ مجھے زمین میں گاڑ دیں میں کشمیر کی بات نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے. کسی نے کہا نہیں آپ نہیں ایک سنگ ہے پن ہے سب نا, پن ہوتی ہے سنگ وہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے. ہم چاچے مامے دوسروں کے بنتے ہیں آج تک. میں سمجھتا ہوں give me one example where Palestinians have come out in support of Kashmiris. Give me one example. I give you one example. We must support Palestine by all means. I support Kashmir. میرے دوستو, یہ ہم گزشتہ سال جو ختم ہو گیا اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ کوئی سنگل ایجنڈا ڈیبیٹ نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ون لائنر نو ون لائنر مین ون لائنر. سعودی عرب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ اتنا مشکل سوال اتنی آسانی سے پوچھ لیا ہے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری مسلم امہ کے اوپر اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں اس میں زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں پڑے گا آپ کو, جب ہمیں وہ محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے. جی جاوید, میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے دین کا لبادہ اتار کر اپنے آپ کو سو کالڈ دین کے بغیر مہذب کہلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بھیجیں. سعودی عربیہ از ٹرننگ انٹو اے ماڈرن کنٹری. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لی تو اس کا جو آپ کہہ لیں آؤٹ کم اور جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. سعودی عرب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اگر ان کی رفتار یہ رہی تو مجھے خطرہ ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن وہاں پہ نہ ہو جائے. وہاں بھی تو سویلائزیشن ہے, ان کا آپس میں کلیش نہ ہو جائے. ہم بات کریں گے سی پیک کے والے سے. پیجے جو سال گزر گیا اس میں سی پیک آگے نہیں گیا, ریزننگ یہ اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک دو امپورٹنٹ. آئی تھنک ایک تو آپ نے کنسسٹنسی نے دکھائی ہے کہ یہ اس کا باس کون ہے. جو باس آتا ہے اس کو آپ نے کنٹروورشل کر دیا. ایک جنرل ہیں, بڑے لائق جنرل ہیں, آپ نے ان کو کنٹروورشل کر دیا. ساتھ ہندوستان نے ایک بڑا زبردست ایک اپنا ایک رول پلے کیا ہے, امریکہ نے رول پلے کیا ہے. ہم پھنس گئے ہیں اس کے بیچ کے اندر. اور ہم پھنس گئے کہاں؟ ہم پھنس گئے ہیں کہ ہم نے یہاں وہ نیگوشیشنز نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی چائنا کے ساتھ. جی ہم نے اپنے مفادات کو گریٹ گیم کا حصہ بنا کر شاید خاموش ہو گئے. جی بہت دیکھیں صاحب, صاف بات کرنی چاہیے اور تھوڑی سی جرت کے ساتھ کرنی چاہیے. ہم نے چائنا کے منع کرنے کے باوجود سی پیک کی تمام تر تفصیلات امریکہ کو مہیا کی, آئی ایم ایف کو مہیا کی. ہمیں سافٹ ٹرم لونز ملے تھے جو 1 اور 1.5% کے اوپر تھے. وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی آئی ایم ایف کہ وہ اس طریقے سے یہ کاروبار چلے. ہمیں امریکہ کی خوشنودی کی خاطر, ہمیں آئی ایم ایف کے آگے لیٹنے کی خاطر سی پیک کو ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل کرنا پڑا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چائنا کی لیڈرشپ بار بار کہہ چکی ہے کہ وی ہیو سلوڈ ڈاؤن ورک آن سی پیک بیکاز آف پاکستان رسپانسز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سی پیک پر جو کام سلو ہوا ہے اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ سی پیک کا جو پروجیکٹ تھا اس نے جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ پیدا کر رہی تھی. جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم انڈسٹریل ایریا بنائیں گے, صاف ظاہر ہے جب انڈسٹریل ایریا بنتا تو جاب اپرچونیٹیز اکنامک زونز 18 ہم نے بنانا تھے. اکنامک زون جو انڈسٹریل ایریا کو اکنامک زون, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے نہیں ہوا. اور کوشش ہونی چاہیے کہ جو اس قسم کی غلط فہمیاں ہیں ان کو اس سال ختم ہونا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سینٹرل ایشین ریاستوں کی بات کریں. جی افغانستان میں امریکہ کا وڈرال, سینٹرل ایشین ریاستوں کا مستقبل اب کیا ہے؟ نئی گروپنگ ہو رہی ہے. دیکھیں جی نہیں, یہ گروپنگ بہت پرانی ہے. یہ ازبیکس افغانستان میں رہتے تھے, کرگز افغانستان میں رہتے تھے, یہ تاجکس وہیں رہتے تھے, یہ چلے گئے ہیں. اور وہاں جو ایک ایشو اس وقت جو ایمریٹ بڑی دیر کا ہے, اینڈ دس گوز بیک ٹو مے بی اباؤٹ 200 ایئرز, کہ جو افغان ہے جس کو آپ پشتون بھی کہتے ہیں افغان, وہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں رہ رہا.
اور یہ جو آپ نے کہا ہے اس کو پلے کرے گا, بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا ہے, اس کو پلے کرے گا امریکہ, بیکاز امریکہ ان سینٹرل اسٹیٹس کو اپنے گرفت میں. So you see a new role in the next coming year. Yes. Next year. جی جاوید. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا جو میرا ویو پوائنٹ ہے ہمیشہ سے کہ ریجنل ورلڈ آرڈر ول ٹیک پلیس, مقابلہ اس کا ہوگا امریکہ کے ورلڈ آرڈر کے ساتھ, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ادا کریں گے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو انفلوئنس کرنے کے لیے رشیا, چائنا اور پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس بہت امپورٹنٹ رول ادا کریں گی ریجن کو کرنے کے لیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ امریکہ نے وہاں کوشش کی, اگر آپ کو بات سٹارٹ کریں آپ جارجیا سے, پھر اس کے بعد یوکرین آپ کے سامنے ہے, اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا, جو کہ بہت ریسنٹ واقعہ ہے, کہ جو اسلامک فارن منسٹر کی کانفرنس یہاں پر ہوئی, ان سینٹرل ایشین ریپبلک کے 5 وزیر خارجہ اسی دن دلی میں بیٹھے ہوئے تھے جو ہندوستان کے فارن منسٹر کی بلائی ہوئی کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے. یہ تو حال ہے ہماری یونٹی کا سینٹرل ایشین ریپبلک کی, اور یہ ہے ہمارا رول. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اگر اس میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو سب سے زیادہ ریزسٹنس آئے گی فرام رشیا, اور یہ بات چائنا, پاکستان. یہ جو آپ نے بات کر دی ہے ریزسٹنس آئے گی, یہ جتنے اسٹیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس, سر دے ول بی دا بفر بٹوین امریکہ اینڈ دا سوویت. خواتین حضرات, میرا یہ خیال ہے کہ سینٹرل ایشین ریاستوں کا مستقبل بہت برائٹ ہے. جو جنگ ہو رہی تھی اس سے ان کا رستہ رکا ہوا تھا, بہت سارے نئے ایوینیوز پہ جانے کا, اور اب میرا خیال ہے ان کو وہ موقع مل سکتا ہے اگر دنیا نے یہ محسوس کیا کہ ان کا بھی اس خطے میں رول ہے. میں جا رہا ہوں بریک پر, جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بلکہ میں خواتین حضرات, جو سال گزر گیا اس میں 2-3 چیزیں ہم نے مسلسل سنتے رہے. ریاست مدینہ کی ہم نے بات سنی, تبدیلی کی بات سنی, چوروں کو ختم کرنے کی بات سنی, NRO نہ دینے کی بات سنی. تو میں بہت صاحب جاننا چاہوں گا ان چاروں چیزوں کو آپ آنے والے سال میں کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذرا ریاست مدینہ کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں. 3 طرح کی ریاست مدینہ, نہیں سر آپ دیکھیں تو ایک جملوں میں دیکھیے, ایک ریاست مدینہ وہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی. ایک ریاست مدینہ وہ تھی جس میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ موجود تھے, اور ایک پھر اس کے بعد کیا ہوا. پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈٹرمن میں نہیں کر پایا اب تک کہ یہ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. کیا ریاست مدینہ میں سودی نظام تھا؟ نہیں تھا. کیا ریاست مدینہ میں عدل و انصاف کا طریقہ کار یہ تھا جو یہاں ہے کہ دادا کیس کرے اور پوتے جو ہیں اس کی تاریخیں بھگتے ہیں آ کے؟ کیا وہاں پر تعلیم کا نظام 3 پیرلل نظام چل رہے تھے؟ تو یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب اس کو ایک محاورے کے طور پر آپ استعمال نہ کریں, اس کے لیے پریکٹیکلی کام کریں. جی جاوید, بنیادی طور پہ پرائم منسٹر نے اپنی بیڈ گورننس کو اور اپنی نااہلی کو اور جو مہنگائی کا اس وقت عوام جس چکی میں پس رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر رہے ہیں. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ مدینہ ریاست کی ABC بھی نہیں کر پائیں. جی کہنے لگا تھا کہ یہ دیکھیں یہ اس سال کا آخری پروگرام ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جاوید نے اپنی لمبی تقریریں نہیں کی اور 1 لائنر بول رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے یہ دیکھیں نا. اب دیکھتے ہیں آپ نیکسٹ ایئر کیسے بیہیو کرتے ہیں. نیکسٹ ایئر آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں. جی پلیز دیکھیں جی, وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں ریاست مدینہ کی. ہم ہر ایک ایگزامپلس دیتے ہیں. لٹرلی آئی ایم شیور ہی ڈزنٹ مین کہ کیا ہو, کیونکہ وہ کیا سال تھا اور آج کیا سال ہے. اس وقت شاید موم بتی بھی نہ ہو, لیکن آج آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہے, آپ ایک دوسرے دور میں رہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. مدینہ کی ریاست میں 300 کنال کا گھر بھی نہیں ہوتا تھا. نہیں, کوئی نہیں ہوتا. پلیز we are not going into this debate. So میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ایک ایز اے پن استعمال کیا ہے. دس از اے نیو ورلڈ. جب ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس میں نیو ورلڈ آرڈر, یہ بڑا ایگزامپل دیتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کا, ریجنل ورلڈ آرڈر, لیکن باز نہیں آنا, پھر بولتا رہنا ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایک اچھا ایگزامپل دے رہے ہیں.
خدزاد میرے خیال میں جو ریاست مدینہ کا تصور ہے وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اور ہم ان لوگوں کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جن کا ہم حوالہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کے اچھے کاموں کو ہم کسی اور طریقے سے بھی پورٹری کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ تبدیلی کی بات کی گئی، مجھے گزشتہ سال کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ بہت سارے کیسز آئے، راولپنڈی کا ایک کیس آپ کے سامنے، رنگ روڈ کا کچھ کیس ہے، مجھ سے لوگ نکالے گئے، یہ کیا گیا۔ میں نے تبدیلی یہ دیکھی کہ پوری کے پورے سینکڑوں آفیسر چینج ہوتے ہیں، لائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی گورننس جو یہ بات کر رہا ہے اس میں بہتری نہیں آئی۔ تبدیلی تو آ جاتی ہے نا، پھر جہاں تک چوروں کو سزا دینے کا تعلق ہے، مقدمات کچھ تو مقدمات اپنے فائنل سٹیجز میں پہنچے نہیں عدالتوں میں، اور کچھ کے بارے میں عدالتوں کا جو رد عمل تھا وہ بڑا خوفناک تھا۔ سری لنکن مرڈر کا کیا ہوا؟ NRO جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ NRO تو میرا خیال ہے گزشتہ سال دیا گیا کچھ لوگوں کو، اور یہ دیا جاتا رہے گا، کیونکہ جس نظام میں آپ رہ رہے ہیں اس نظام کی یہ کمزوری ہے۔ اور مجھے اب بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات ہوتی رہے گی گزشتہ سال کے حوالے سے۔ جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ مرحبا خواندات، حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرے اور اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرے۔ کچھ فیصلے ایسے ہوئے گزشتہ سال جن پہ میں اپنے دوستوں سے رائے چاہوں گا ون لائنر میں۔ ایک فیصلہ تھا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا، اور ایک فیصلہ تھا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا۔ جی جاوید۔ دیکھیں، سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ریاست کو ریاست کے طور پہ ایکٹ اور بیہیو کرنا چاہیے، اور ریاست اس وقت ہوتی ہے اور اس وقت ایکٹ کرتی ہے جب وہ قانون کی تابع ہو۔ اگر قانون کی حکمرانی ہوگی اور قانون کے تحت چیزیں ہوں گی تو چاہے وہ TLP ہو چاہے TTP ہو تو آئین اور کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتی رہیں گی، ورنہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، جب آپ ان آرگنائزیشن سے بات کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، آپ فار اسٹارٹر آپ ان کے ساتھ نہ کمپرومائز کرتے ہیں، نہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، بیکاز یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک بینڈٹ کا گروپ ہے، مرڈرس گروپ ہے، جنہوں نے ہمارے سولجرز کو مارا ہے، سویلینز کو مارا ہے، اور جو ہمارے آپ کہہ لو کہ نہتے بچوں کو مارا ہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو بی ٹاکنگ ٹیکنگ اے کیو فرام وٹ ہی ہیز سیڈ۔ میرے خیال سے یہ جو دو معاہدوں کی آپ نے بات کی ہے، چاہے وہ TLP کے ساتھ معاہدہ تھا، چاہے وہ حال ہی میں پاس ہونے والی قومی سیکورٹی پالیسی تھی، چاہے وہ TLP کے ساتھ ہونے والے مذاکرات تھے خوست میں، جب تک آپ عوام کو آن بورڈ نہیں لیں گے، جس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، پچھلی حکومتوں کو جو گالی دیا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ وہ پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، باہر کرتے ہیں، خود وہی کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو نو ریسپیکٹ فار دا پیپل آف پاکستان۔ پارلیمنٹ کو انڈرمائن پارلیمنٹیرین خود کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، ڈیبیٹ یہ نہیں ہے، وہ کسی کریں گے تو اسے لمبی ڈیبیٹ کریں گے، اور پھر اس میں تین گھنٹے کا ایک سیشن پورا سال پڑا ہے۔ نہیں سر، پورا سال پڑا ہے، ہم کریں یہ بات ہے۔ مجھے چونکہ انہوں نے ایک لائن دی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، سر یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا کیوں محسوس کیا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد نہیں کر پائیں؟ کیا کہیں گے ایک ون لائن میں اس کو آنسر میں، یس اور نو؟ اگر آپ دیکھیں، پارلیمنٹ نے جو میں بات ادھر کر رہا تھا، اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو عوام ان سے مایوس ہوں گے، اور اس وقت مایوسی کا عالم یہ ہے کہ تاریخی طور پہ اس وقت سب سے لویسٹ آلموسٹ 5% کے قریب ہے کہ جو پاکستان کی قوم امید لگا کر بیٹھی ہے پارلیمنٹ سے، وہ 5% پارلیمنٹ اینڈ the political party، پولیٹیکل سسٹم کہنے ہیں آپ کے جو آپ جب کہتے ہیں کہ سیاستدان کام کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ بہت بزی ہیں، اور آپ پوچھیں گے کیوں، ٹھیک ہے نا، آپ کا سوال آئے، مجھے پتا ہے آپ نے پوچھنا ہے کیوں۔ وہ بزی ہیں پیسہ بنانے میں، وہ بزی ہیں یہ بلڈنگ کی کیا کہتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے میں، وہ بزی ہیں بزنسز کے اندر۔ عوام کو کیوں وہ خدمت کریں گے؟ میں تھوڑا سا میں نے کہا عوام کے مسائل کی جدوجہد نہیں کرتے۔ میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے
کہ جہاں تک اپوزیشن کی جماعتوں کا تعلق ہے وہ تو اپنی جانیں بچانے کے چکر میں پڑے رہے، اس لیے کہ ان کو تو مقدمات سے فرصت ہی نہیں آنے دی کسی نے، اور حکومت وقت جو ہے وہ پچھلوں کا رونا رونے اور معافیا ان کے نوحے اور مرثیے پڑھنے کے علاوہ ان کے پاس فرصت نہیں تھی. لوگ پوری پولیٹیکل ایلیٹ جتنی بھی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے گورنمنٹ میں، ان کے پاس عوام کے کام کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے. بالکل ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ ہم سب پھر سیاست میں چلے جاتے ہیں، ہم بات کہیں سے شروع کرتے ہیں اور سیاست میں چلے جاتے ہیں. اگلے سال کون سی بہترین فلم پاکستان میں بننے کی توقع ہے؟ جی جاوید. پاکستان میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بارے میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بارے میں پاکستان میں فلم انڈسٹری جو ہے یہ دفن ہو چکی ہے. صرف ٹی وی اور ڈرامہ جو ہے یہ اس وقت پروجیکشن پر ہے، اور پاکستان کے ڈراموں کے بارے میں میرے خیال سے کوئی انڈرمائن اس کو نہیں کر سکتا. وہ ہندوستان میں بھی اسی شد و مد کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب تک سٹیٹ پیٹرنیج نہیں ہوگی پاکستان کی فلم انڈسٹری سے. میں ایک لفظ اس پہ کہہ دوں، آپ نے تو ڈراموں پہ بھی ٹیکس لگا دیا. وہ تو فورن ڈراماز ہیں. آگے چلیں، لیٹس گو ٹو دی کرکٹ. اگلے سال کیا ہونے والا کرکٹ؟ انشاءاللہ ہمارے پاس رمیز راجہ ہے. انشاءاللہ ہے کوئی میچز ہوں گے یہاں پہ؟ جی انشاءاللہ پاکستان میں بہت ہوں گے. آپ امید سے رہیں. آپ پاکستان میں کرکٹ جو ہے امید سے رہیں، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہم سب امید سے، ہم سب امید سے. ہاں ٹھیک ہے جی. پاکستان میں کرکٹ ینگ ٹیلنٹ کی وجہ سے، چینج آف جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن ماشاءاللہ دی گڈ تھنگ از 2021 کے لاسٹ 6 منتھ میں جس طرح پاکستان نے T20 میں انڈیا کو شکست دے کر دوبارہ ایک دفعہ سبز ہلالی پرچم کو اونچا کیا ہے، اور آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کرکٹ بہت بہتر ہوتی جائے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز یہ، کیونکہ بچے جو ہے نا یہ بڑے گھبرا رہے ہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ سے. کیوں؟ بچوں ہمارے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کہ ہر میچ جیتیں گے، نہ ہی ہارنے کا ہے نہ جیتنے کا ہے. They should have a hope. They should feel good. دیکھیں چیز کرتے ہوئے 28 میچز جیتے ہیں بغیر کسی بریک کے. تو آگے بھی دیکھ لینا بنگلہ دیش میں پھر کیا ہوگا. دیکھا نا، یہ میں کہتا تھا کہ سیاست سے جب باہر نکلیں گے دوسری چیز ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہے کرکٹ. بنگلہ دیش سے ہم دونوں اور سیریز جیتے ہیں. جب آپ ان دو چیزوں پہ بات شروع کر لیں تو پھر وقت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. یہ سال جو گزر گیا اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کرونا جیسے وبا کو فیس کیا، مبارک دے دیں ذرا نئے سال کی. اور اس میں ہمیں نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی تھی کہ ہم اپنی تمام نالائکیوں کے باوجود اور نااہلیوں کے باوجود، اور ہمارا یقین نہیں تھا کورونا کو بیماری ہے، ہم بچ گئے. افتخار 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا ابھی یہ بتائیں؟ 1 گھنٹے کے بعد یہ ہوگا کہ ہم پروگرام کو ختم کر کے اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں پبلکلی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرتا، اور مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے. تو امید کرتے ہیں، ہم سب کے بہاف پہ آپ ذرا مبارک امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال، پہلے تو مبارکباد دیں جی، ہمارے میں مبارکباد کا بہت رواج ہے. خواتین حضرات، اگلا سال آپ سب کے لیے اچھا سال ہو، انشاءاللہ عزت کا سال ہو، انشاءاللہ آپ کے مرتبے میں اضافہ ہو، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو، آپ کے خاندان محفوظ ہوں، آپ کے پیارے آپ کے ساتھ ہوں. اس ملک کو عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے. اس ملک میں ہونے والی بدماشیوں، بدعنوانیوں اور وہ حرکتیں جو اس ملک کو کمزور کر رہی ہیں ان سے ہماری جان چھڑائے. یہ تو ہے ہم سب کی دعا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلا سال جو ہوگا یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر کس نے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے یا ایک چھوٹی سی کلاس نے رہنا ہے. یہ فیصلہ بھی اب ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایک کلاس، چھوٹی سی کلاس، ہم 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ کی کلاس 21 کروڑ کے حقوق کو چھینتی رہے گی، خواہ وہ سیاسی حقوق ہوں، وہ سماجی حقوق ہوں، وہ عدالتی حقوق ہوں، تو پھر بہت مشکل سال ہوگا وہ. اور جو یہ منی بجٹ آیا ہے اس سے تو امید مجھے کم ہی نظر آتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے پرائم منسٹر ان ساری باتوں سے بخوبی آگاہ ہوں گے. کم از کم اگر وہ آگاہ نہیں ہیں تو ان کے جو بہت سارے دوست ہیں وہ آگاہ ہوں گے اور ہمارے لیے بہتری کا راستہ نکالیں گے. اور سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ سوال کیوں کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ ان کے رویے سے بدل ہو گئے. مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے، آپ سے اگلے سال کے پہلے دن پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.